خدارہ مہربانی کیجیے، بچوں کو اجازت دیجیے کہ جب بھی انہیں کوئی بلیک میل کرے تو وہ فوری طور پہ اپنے گھر کی طرف آئیں اور رجوع کر سکیں، اپنے والد سے، اپنی والدہ سے ڈسکس کر سکیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ جرأت ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنی پرابلم ہم سے ڈسکس کر سکیں۔ بچوں کے پاس اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا ماں اور میرا باپ میری سنے گا اور میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو اپنی گود اور اپنا کندھا فراہم کیجیے کہ وہ آپ کے گود کے اندر بیٹھ سکے اور کندھے کے اوپر سر رکھ کے۔ السلام علیکم دوستوں، میرے ایک بہت ہی قریبی دوست کے صاحبزادے نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ انکل میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ایک دن اسے بلا لیا، بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو آگے آ کے بچہ میرے پاس آ کے بیٹھا کہ اس کا سر جھکا ہوا تھا، تو اس کی آنکھوں کی نمی مجھے نظر آ رہی تھی، گھبراہٹ تھی کہ انتہا تھی، شدید پریشان تھا۔ تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پانی پلایا اور پوچھا، بیٹا خیر تو ہے؟ آپ مجھے بتائیے کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس بچے نے پہلے مجھے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میں جو بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میرے والد صاحب سے آپ نے شیئر نہیں کرنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھ سے کریں، جو آپ نے بات کرنی کریں۔ میں خود بھی گھبرا گیا، کیسی کون سی بات ہے، وہ اپنے والد صاحب سے نہیں کر رہا، وہ مجھ سے ٹائم لے کے مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا بھی بات کرے، تو اس بچے نے آگے سے کہا، انکل جو میری اسٹڈی ہے تو اس کے اندر ایک میرے ٹیچر ہیں جو میرے خلاف ہے اور انہوں نے مجھے وائوا میں فیل کر دیا ہے، اور جب انہوں نے میرا وائوا لے لیا تو مجھے اس کے اندر فیل کر دیا، اور اگر یہ بات میرے والد صاحب کو پتہ لگتی تو والد صاحب بہت سخت ناراض ہوتے۔ اب جو میں اس کے تاثرات دیکھ کے بھی خود باڈی لینگویج اس کی دیکھ کے اندازہ کیا کہ بہت بڑا واقعہ ہے جو اپنے والد یا والدہ سے وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن جب میں نے واقعہ سنا تو کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا، میں حیران ہو گیا کہ وہ ایک چھوٹی سی بات سے ڈر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ انکل مجھے بتائیے کہ جس نے مجھے فیل کیا کہ اس کو میں کیسے ٹائٹل کروں؟ تو اس نے کلیئر کر مجھے انگلی کے اشارے سے کہہ دیا کہ مجھے تم پاس ہو کے دکھا، میں اپنا نام بدل۔ اب یہ ایک واقعہ، اس کو ایک جگہ پہ کرنے، ایک آپ کو دوسرا واقعہ ایک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک میں دوست کے گھر بیٹھا تھا، انوائٹ کیا ہوا تھا دوست نے، تو انوائٹ کیا تو اس کی جو ہماری بھابھی ہیں ان کی دوست کی وائف تھی، ایک بات کہہ رہی جاتے ہی کہے گی، اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے، اور اسی بات سن کے کافی خوش ہوئے، مسکرائے بھی ہم کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو چھوٹا بیٹا ہے انہوں نے صبح آپ کی گاڑی میں بیٹھا ہے تو اس کے اندر یورین کر دیا، اور اس کے بعد وہ اب میرے پاس آیا ہے تو اس نے آ کے کہنے لگا ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے، آپ نے پاپا کو نہیں یہ بتانا، اگر آپ نے پاپا کو بتایا تو وہ مجھے ڈانٹیں گے، مجھے ماریں گے۔ یہ دونوں واقعات ایک لمحہ کے لیے آپ ایک سائڈ پہ رکھیے، اور اب کا جو واقعہ ہے، بہاولپور والا جو واقعہ ہے، جو اسلامیہ یونیورسٹی کا 2-3 دن پہلے واقعہ ہوا ہے، وہ سامنے آیا ہے، وہ واقعہ آپ خود سوچیں کہ چیف سیکیورٹی آفیسر کے پاس، پولیس کے پاس مخبری تھی کہ اس کے پاس چرس وغیرہ یا اس کے پاس کچھ اس طرح کے نشہ آور چیزیں موجود تھیں، تو پولیس نے اس حوالے سے، اس کے پاس خبر تھی تو پولیس نے آ کے اریسٹ کیا، تو نشہ آور چیزیں تو ملی، لیکن اس کے پاس، اس کا سیل فون چیک کیا گیا تو اس کے پاس بہت زیادہ غیر ضروری تصویریں یا ویڈیوز موجود، 5,500 چیزیں جو تھی وہ ملی، تو بچیوں کی تصویریں اس میں موجود تھیں۔ وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، اور یہ کہانی ابھی جہاں تک پہنچی ہے تو پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر کافی پروفیسر شامل ہیں، اس کے اندر ہیڈ ڈپارٹمنٹ شامل ہیں، اس کے اندر اس کو جو وائی بی سی صاحب ان کو بلا کے پوچھا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ایسا کچھ ہے نہیں ہے، جبکہ جو شخص پکڑا گیا ہے اس کے پاس چیٹ موجود ہے، اس کے پاس سارے کا ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، اور یہ بہاولپور کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ میں آپ کے سامنے اس واقعے کا مختلف رخ بیان کرنا چاہوں گا۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ اور یونیورسٹیوں میں ایسے واقعات چل رہے ہوں، اور صبح میں ٹی وی کے اوپر ایک ڈسکشن بھی سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ
پچھلے 2-4 دن کے اندر اندر جتنے بھی ٹیچرز اور پروفیسر تھے ان کے پاس جتنے بھی اپنے ڈیٹیز تھے یا تصویریں تھیں، تو اس واقعے کے پکڑے جانے کے بعد انہوں نے ساری وہ ڈیلیٹ کرنا شروع کر دی۔ اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے باقی یونیورسٹیوں میں کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ اصل میں جو آپ سے میں بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں نا، وہ دونوں واقعے میں نے آپ کو پہلے بیان کیا، اور تیسرا بھی کہا کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی جرت نہیں دیتے کہ وہ اپنے جو بھی باتیں ہیں وہ ہم سے ڈسکس کرے۔ بچہ کسی بلیک میلر کے ہاتھوں یا بیٹا یا بیٹی بلیک میلر کے ہاتھوں تنگ آئے ہوتے ہیں، ہراساں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہ بات نہیں بتاتے، لیکن وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، خجل خوار ہوتا ہے، ماں باپ بہن بھائیوں سے ڈسکس نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ہمارے پاکستانی کلچر کے اندر اتنا کامن ہے کہ بچوں نے شیئرنگ کرنی ہے، ان کو رائٹ جگہ رائٹ پلیس نہیں ملتی۔ عموماً قدرتی طور پہ کاؤنسلنگ کے لیے سروس پرووائڈ کی ہوئی ہے، وہ سب سے بڑی کاؤنسلنگ کی جو سروس ہے وہ ماں باپ ہے، لیکن جب آپ لوگ ہی ان سے بات چیت نہیں کریں گے تو کہ آپ کے لیے وہ بہت بڑا نقصان دہ ہوگا، اور اس طرح کے واقعے پھر کوٹ ہوتے رہیں گے۔ عموماً ججمنٹ جو کی گئی ہے، یہ بچے کافی جو ہے وہ شیئر نہیں کر پاتے۔ آپ سب سے میری یہی درخواست ہے، تمام دوست ہیں، ان کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہی ہیں، کالجز کے اندر پڑھ رہے ہیں، اسکولز کے اندر پڑھ رہے ہیں، انہیں دوست بنائیں۔ خدا را انہیں ان کے اوپر مہربانی کرے، انہیں اجازت دے کہ آپ کو کوئی بھی بلیک میل کرے، کہیں پہ بھی کرے، اسکول کے اندر کرے، کالج کے اندر کرے، کہیں بھی کرے، تو حادثہ کوئی ہو جائے، کچھ آنے ہو جائے، فوری طور پہ والدین کو بتائے، گھر کی طرف دوڑے اور اپنے ماں باپ کو بتائے کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے، اور وہ ڈسکس کریں۔ آپ بھی ججمنٹل دیے بغیر ان کی بات کو سنیں اور آپ ان کو سمجھیں، ان کو ہمدردی دیں۔ خدا کے لیے کسی ایک واقعے کو اپنے بچے کو کبھی بھی غلط نہ کہیں۔ مکمل غلط کہنے سے آپ کے بچے کا جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوگا۔ اسلام کے اندر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسا شخص جہنمی ہے جو قطع تعلقی کرتا ہے، اپنے رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو ایسا نہ ہو کہ آپ اس جہنمی کو ڈھونڈنا شروع کر دیں اور اس کو گناہ گار سمجھیں۔ خود اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو قطع تعلقی نہیں کرنی، اپنے رشتے خراب نہیں کرنے۔ لیکن یہ جو سوسائٹی کے اندر ابھی ایک مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کو ٹھیک ہم نہیں کرنا ہے۔ اپنے ایک دوسرے کو گناہ گار مت سمجھے، اپنے آپ کو، اپنے بچے کو خدا را نالائق ہے اگر آپ کا بچہ گناہ گار ہے، غلط ہے، لیکن بچہ تو آپ کا ہے نا۔ بیٹی اگر آپ کی ہے لیکن کچھ بھی ہوگا، لیکن بیٹی تو آپ کی کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر کرائم بھی ہو جاتا ہے لیکن بچے تو آپ کے ہیں نا۔ لیکن بچے کو اعتماد ہونا چاہیے کہ میری ماں اور میرا باپ جو ہے وہ میری بات سنے گا اور میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، جو میری ہیلپ ہو سکتی ہے وہ میری سپورٹ کرے گا، کور نہیں کرے گا۔ اگر دیکھیں اگر وہ کور نہیں کر سکتا، والدین کور نہیں کر سکتے، لیکن بازو تو بن سکتا ہے، آسانی تو بن سکتی ہے نا۔ لیکن اس سے اپنے مہربانی فرما کر اس طرح کے واقعات جہاں پہ رونما ہو رہے ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، یوٹیوب کے اوپر کافی ویڈیوز موجود ہے، گفتگوز ہو رہی ہیں، خبر کی شکل میں سنسنی پھیلائی جا رہی ہے، مسائل بڑھا چڑھا کے پیدا کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اس کو روک دیا جاتا۔ آپ سب سے پہلے درخواست یہ کروں گا کہ آپ اپنی بیٹی اور بیٹیوں کے لیے دروازے کھولیے کہ وہ آپ سے ڈسکس، زندگی کے اندر ان کے کوئی بھی پریشانی ہو، جب تک آپ زندہ ہیں وہ آپ سے تمام باتیں شیئر کریں، اور آپ اپنے بچے کو اپنی گود اور اپنا کندھا فراہم کریں، وہ آپ کے کندھے کے اوپر سر رکھ کے رو سکے اور آپ سے بات چیت کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش آباد رکھے، تمام پریشانیوں سے دور رکھے۔ اللہ حافظ۔